ایک صفت یہ ہوتی کہ وہ نبی خوبصورت ہوتا ہے نبی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، نبی خوبصورت ہوتا ہے۔ یہ جو قادیانی تھا بدبخت، یہ شکل سے بھی کانا تھا۔ یہ بات سمجھو، میرے ابا جی قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ٹریفک وارڈن ہوش والا ہو تو کسی روڈ پہ ٹرک ڈرائیوروں، باقی ڈرائیور جڑے ہیں انہوں نے پتا ہے، اس کا چلان ہوتا ہے جس کی ایک گاڑی کی ایک لائٹ ہو اور ایک نہ ہو۔ ٹریفک وارڈن اس روڈ پہ کانی جو گاڑی ہے وہ نہیں چڑھنے دیتا، یہ ایسا ہی ہے نا، اس کو منع کر دیتا ہے، روکتا ہے کہ تم بدبختہ آپ بھی مریں گا تو دوجیاں بھی ماریں گا۔ ایسا ہی لوگ سمجھن کہ بھی سکوٹر آندا ہے تو گڈی وڈی ہوئے گی، تیرا بھی نقصان ہوئے گا تو اگلے دا بھی ہوئے گا، ایسا ہے نا۔ یہ اس پر چلان ہے قانونی طور پہ۔ اگر ٹریفک وارڈن ہوش والا ہو تو وہ کوئی کانی گاڑی نہیں سڑک پہ چڑھنے دیتا، تو اللہ نے شار نبوت پر کانا بندہ کیسے آنے دینا؟ اور میرے محبوب کی آنکھ ما زاغ البصر وما طغى، ہائے ہائے، بلے 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 بلے، کیا حسن ہے کہ جب میرے محبوب آنکھ کھول کے دیکھتے ہیں تو زندگیاں آ جاتی ہیں۔ اور ایک صحابیہ فرماتی ہے میں رسول اللہ کی زیارت کے لیے گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، آپ کا سینہ نہیں دیکھ سکی، آپ کے پاک جو ہے ٹانگیں وہ ان پر نظر نہیں پڑ سکی، اس نیچے والے حصے پر بھی رش تھا، صرف میری نظر نا نبی پاک سرکار کی اس پاؤں کی چھوٹی انگلی پہ پڑی، سرکار کے پاؤں مبارک کی ایک انگلی پہ پڑی۔ وہ فرماتی میری ساری زندگی گزر گئی، میں نے زندگی میں ایسا حسن کہیں نہیں دیکھا جو میرے مصطفیٰ کے پاؤں کی انگلی کا حسن تھا۔ کیسا حسین ہے میرا رسول، کیا خوبصورتی ہے میرے محبوب مصطفیٰ کی، کیا عظیم شان ہے حسن مصطفیٰ کی، اتنا حسین ہے کہ محبوب خدا ٹھہرا، اتنا حسین ہے کہ محبوب خدا ٹھہرا۔ تو یہ حسن وہاں تو تھا ہی نہیں، وہ تو گندا تھا، یہ قادیانی نجس تھا، ملعون تھا، یہ کافر تھا، اور اس کے ماننے والے بھی کافر ہیں۔ تو اس لیے احباب گرامی اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ میرے محبوب خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی عارضی، کوئی ٹیمپریری، کسی قسم کا بھی کوئی نبی نہیں ہے، بس میرے مصطفیٰ خاتم النبیین ہیں۔ میرے مصطفیٰ کیا ہیں؟ کیوں نبی کا بھئی نبی کو تو آپ چھوڑیں، یہ جو تبلیغ ہوتی ہے نا قبول حق میں اور قبول پیغام میں، پیغام دینے والے کا شکل سے خوبصورت ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بھئی ایسا ہی ہے، بھئی کوئی تقریر کر رہا ہوئے تو شکلوں ہوئے رج کے کوجا، گل کسی نے کی سننی، بندے دا ویسے انہوں دیکھن نو دل نہیں کرتا۔ بھئی ہاں صحیح بات، کوئی کیا پیغام کسی کو دے گا، اس کی تو صورت ہی قبول نہیں ہے، اس کی بات کیسے قبول ہوگی؟ تو جو سب سے بڑا کائنات کا پیغام لے کے آیا وہ نبی خود کتنا حسین ہوگا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا حضرت عبداللہ ابن سلام یہودیوں کے عالم دین تھے، بہت بڑے ان کے عالم دین تھے، پڑھے لکھے، بڑے ذہین فتین قسم کے عالم دین۔ ان کو انہوں نے بھیجا کہ تو بڑا پڑھا لکھا ہے، بڑا گلکار ہے، پر پنچایت کا بڑا سرپنچ ہے، چیڑا پن لینا تو بڑے بڑے مسئلے تیرے پاس آتے ہیں حل کر دیتا ہے، تجھ سے بات کرنے میں ہمیں کوئی اعلیٰ نظر نہیں آتا، جا ذرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بات کر، وہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ کہے جا کے زیارت کی، بیٹھے، کلمہ پڑھا اور واپس آ گئے۔ اچھا انہوں نے پوچھا کیا بنا؟ فرمایا بننا کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کے ترانے پڑھ رہا۔ انہوں نے کہا عبداللہ ابن سلام بھئی افسوس تو ہمیں ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے، لیکن اس سے بڑا افسوس یہ ہے کہ کوئی تو نے ڈبیٹ ہی نہیں کی، کوئی تو نے مناظرہ ہی نہیں کیا، کوئی تو نے جھگڑا ہی نہیں کیا، کوئی تو نے گفتگو ہی نہیں کی۔ چلو اگر تو ہار جاتا تو ہم کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرنے میں اس سے زیادہ تھا، اس لیے یہ ان کو قائل نہیں کر سکا، تو گالی نہیں کی تھی، کلمہ پڑھ کے آ گئے ہیں۔
فرمایا اللہ والو ایڈا سونا بندہ جھوٹا ہو سکتا؟ ایڈا سونا تو میں کدی ویکھیا ہی نہیں، اننے سونے چہرے والا کدی جھوٹا ہو سکتا؟ اس کے چہرے کا حسن بتاتا ہے کہ وہ سچا ہے۔ تو نبی خوبصورت ہوتا ہے۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ ابھی نبی تو نبی ہے، نبی کے تو بیٹے حسن اور حسین ہیں جن کا معنی ہی خوبصورتی ہے، حسن اور حسین، جن کی اولاد میں امام علی رضا علیہ السلام جیسے ہیں۔ ہمارے اہل سنت کے کتنے محدثین جب آپ نیشا پور سے امام علی رضا علیہ السلام مشہد مقدس جا رہے تھے تو راستے میں حضرت اسحاق جیسے بڑے بڑے محدثین، بڑے جو امام بخاری سے پہلے کے ہمارے اہل سنت کے محدثین ہیں، وہ سب رو رہے تھے اور ان کی دو درخواستیں تھیں کہ حضرت آپ رسول اللہ کی اولاد ہیں، ہماری دو درخواستیں قبول فرمائیں۔ دو درخواستیں، ایک یہ ہے کہ کوئی ایک حدیث سنا دیں جو آپ سے رسول اللہ تک جس کی سند ہو۔ پھر آپ نے وہ حدیث سنائی تھی کہ میں نے اپنے باپ حضرت موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے باپ حضرت امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے باپ حضرت امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنے باپ حضرت امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے باپ امام حسین سے، انہوں نے اپنے باپ علی سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کیا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو اس قلعے میں آ جاتا ہے نا، جو اس قلعے میں آ جاتا ہے وہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے، جو میری حفاظت میں آ جاتا ہے میں اس کو جہنم میں نہیں گراتا، لیکن اس کے لیے شرائط ہیں، یہ بھی حدیث میں اس کلمے کی کچھ شرائط ہیں، اور اس دور میں اگر کسی نے کلمے کی شرط دیکھنی ہو تو میں علی رضا ہوں، یہ ساتھ میں بھی بتایا۔ اس لیے احباب گرامی ان کی دوسری درخواست کیا تھی؟ آپ رسول اللہ کے حسن کے امین ہیں، ہم رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے، ہم رسول اللہ کے دور میں نہیں تھے، ان کے حسن کی ہم نے بڑی باتیں سنی، تو ہماری دوسری درخواست یہ ہے کہ یہ جو نقاب ہے نا، یہ ذرا اٹھا کے ہمیں رسول اللہ کا حسن دکھا دیں۔ آٹھواں امام امام علی رضا علیہ السلام، ان کے حسن کے چرچے یہ ہیں کہ محدثین ان کے حسن کی تابانیاں نہیں جھیل سکے اور چیخیں نکل گئی، بے قرار ہو گئے، اور جب وہ گزر گئے حضرت اسحاق محدث جیسے بزرگ ان کی سواری کے کھروں کی جگہ کو چومتے تھے، آنکھوں سے لگاتے تھے کہ یہ رسول کا بیٹا یہاں سے گزر کے گیا۔ جس کی اولاد میں حسن کا یہ عالم ہے وہ نبی خود کتنا حسین ہوگا۔ تو نبوت کے لیے حسن کا ہونا بھی ضروری ہے، تو میرے نبی حسین تھے، یہ تو بدبخت پلید تھا، اس سے تو عام مسلمان حسین تھے، پھر میرے نبی کی اولاد اور پھر خود میرا نبی۔ بھی بات سمجھے ہو؟ اللہ پاک ہمیں ختم نبوت کا یہ جو یقین ہے اور جو ایمان ہے اسی پہ زندگی اور موت عطا فرمائے۔